آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے قومی راجدھانی دلی میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا اور گھیرا بندی والے خطوں کی پھر سے حد بندی اور سخت نگرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 3 دن کے دورے پر ماسکو روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ بھارت روس دفاعی ساجھیداری کو مزید فروغ دینے کے طور طریقوں پر بات چیت کریں گے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ 2,37,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صحت یاب ہونے کی شرح 55.77% تک پہنچ گئی ہے اور وندے بھارت مشن کے تحت تقریباً 240 بھارتی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے تیسری پرواز کولمبو سے روانہ ہوئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں کورونا وائرس کی صورتحال پر اعلی سطح کی جائزہ میٹنگ میں غور و خوض کیا۔ دلی میں کووڈ-19 پر قابو پانے کی حکمت عملی کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی گئی۔ نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر وی کے پال کی سربراہی والی کمیٹی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس میں گھیرا بندی والے خطوں کی پھر سے حد بندی کرنے اور اس طرح کے علاقوں میں سخت نگرانی اور سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آروگیہ سیتو اور اتحاد ایپ کی مدد سے رابطے میں آنے والے لوگوں کا پتہ لگایا جائے اور متاثرہ افراد کے رابطے میں آنے والے سبھی لوگوں کو الگ تھلگ رکھا جائے۔ رپورٹ میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ گھیرا بندی والے خطوں کے باہر بھی ہر گھر کا جائزہ لیا جائے اور نگرانی کی جائے، جس سے دلی کے بارے میں جامع جانکاری اور معلومات حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ پوری دلی میں اس مہینے کی 27 تاریخ سے اگلے مہینے کی 10 تاریخ تک سیرولوجیکل سروے کیا جائے گا۔ اس سے دلی میں انفیکشن پھیلنے کا جائزہ لینے اور ایک جامع حکمت عملی تیار کرنے میں سہولت ہوگی۔ اس میٹنگ میں وزیر صحت ہرش وردھن، دلی کے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل، وزیر اعلی اروند کیجریوال اور اعلی اہلکاروں نے شرکت کی۔ قومی راجدھانی دلی میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 3,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح شہر میں اب تک 59,746 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ دلی سرکار نے تصدیق کی ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ 33,000 سے زیادہ افراد اب تک صحت یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,719 افراد صحت یاب ہوئے جبکہ 63 اموات کی اطلاع ملی۔ اس طرح قومی راجدھانی میں اس وائرس سے 2,175 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ کورونا وائرس سے متاثرہ 2,37,196 افراد اب تک صحت یاب ہوئے ہیں اور ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح بڑھ کر 55.77% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 9,440 افراد صحت یاب ہوئے۔ فی الحال ملک میں کورونا وائرس کے 1,74,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 14,821 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اب تک 4,25,000 سے زیادہ افراد کووڈ-19 سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک ہی دن میں 445 اموات کی اطلاع ملی۔ اس طرح ملک میں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 13,699 ہو گئی ہے۔ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کی مہم میں شامل صحت کارکنوں کے لیے پردھان منتری غریب کلیان پیکج کے تحت جس بیمہ اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا اس کی مدت مزید 3 ماہ کے لیے ستمبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ مذکورہ اسکیم کے تحت حفظان صحت کے کام سے وابستہ 22 لاکھ سے زیادہ کارکنوں کو 50 لاکھ روپے کا بیمے کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔
ان میں کمیونٹی صحت کارکن بھی شامل ہیں جو کووڈ-19 مریضوں کے سیدھے رابطے میں آتے ہیں اور جنہیں اس سے متاثر ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ اسکیم اس مہینے کی 30 تاریخ کو ختم ہونے والی تھی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ روس کے 3 دن کے دورے پر آج صبح ماسکو روانہ ہو گئے۔ ایک ٹویٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ اپنے اس دورے میں وہ بھارت روس دفاعی اور کلیدی ساجھیداری کو مزید فروغ دینے کے طور طریقوں پر بات چیت کریں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وہ ماسکو میں 75ویں یوم فتح کی پریڈ میں بھی شرکت کریں گے۔ دوسری عالمی جنگ میں کامیابی کو 75 سال مکمل ہونے کی یاد میں بدھ کے روز یہ پریڈ ہوگی۔ روسی اور دیگر دوست ملکوں کے افراد کی جانبازی اور ان کی قربانی کے اعزاز میں یہ پریڈ ہو رہی ہے۔ روس کے وزیر دفاع نے جناب راجناتھ سنگھ کو اس کے لیے مدعو کیا تھا۔ یہ پریڈ 9 مئی کو ہونا تھی لیکن کووڈ-19 وبا کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی۔ فوج کی تینوں شاخوں کے 75 اہلکاروں پر مشتمل بھارتی فوج کا ایک دستہ بھی یوم فتح کی پریڈ میں حصہ لینے کے لیے ماسکو پہنچ چکا ہے، جو روس اور دیگر مدعو کیے گئے ملکوں کے دستوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ سری لنکا میں وندے بھارت مشن کے تحت تیسری پرواز آج صبح روانہ ہوئی۔ کولمبو سے دلی کے لیے یہ پہلی پرواز ہے۔ ایئر انڈیا کی یہ پرواز بعد میں لکھنؤ اور گیا بھی جائے گی۔ اس میں تقریباً 240 بھارتی شہری سوار ہیں۔ اس سے پہلے 2 پروازوں کے ذریعے بھارتی افراد کو ممبئی، بھونیشور، کولکاتہ، کوچی اور بنگلورو واپس لایا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں لگ بھگ 700 بھارتی شہریوں کو بھارتی بحریہ کے بحری جہاز INS جلشوا کے ذریعے تمل ناڈو میں ٹیوٹی کورین لایا گیا تھا۔ وندے بھارت مشن کے تحت کرغزستان میں پھنسے ہوئے 125 بھارتی میڈیکل طلبہ کے ساتھ ایک خصوصی پرواز اندور کے دیوی اہلیا بائی ہولکر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اتری۔ ایئر انڈیا کی یہ پرواز کرغزستان کی راجدھانی بشکیک سے روانہ ہوئی اور دلی کے راستے اندور پہنچی۔ محکمہ صحت کے اہلکار نے بتایا ہے کہ متعلقہ رہنما خطوط کے مطابق سبھی طلباء کو ان کے ضلعوں میں 14 دن تک الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ ریلوے کی وزارت نے ساز و سامان کی سرکاری خرید کے ضابطوں کو سہل بنانے اور کاروبار کرنے میں اور زیادہ سہولت پیدا کرنے کی خاطر اہم فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی ریلوے کی وینڈر کو منظوری دینے سے متعلق اگر کوئی بھی ایجنسی کسی سامان یا اشیاء کے لیے ایک وینڈر کو اجازت دیتی ہے تو اسے اس مخصوص سامان یا اشیاء کے لیے ریلوے کے سبھی یونٹوں کے لیے منظور شدہ وینڈر مانا جائے گا۔ ابھی تک وینڈر کو منظوری حاصل کرنے کے لیے ریلوے کے الگ الگ شعبوں میں درخواست دینا ہوتی تھی۔ پدوچیری میں اس مہینے کے شروع میں لاک ڈاؤن میں نرمی کیے جانے کے بعد سے کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ پچھلے چند روز میں کورونا وائرس کے معاملات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، جو تشویش کی بات ہے۔ پدوچیری کے چیف سیکریٹری نے کہا کہ نئے معاملات کے تناظر میں صحت مراکز پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے قومی راجدھانی دلی میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا اور گھیرا بندی والے خطوں کی پھر سے حد بندی اور سخت نگرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ 3 دن کے دورے پر ماسکو روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ بھارت روس دفاعی ساجھیداری کو مزید فروغ دینے کے طور طریقوں پر بات چیت کریں گے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ 2,37,000 سے زیادہ افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وندے بھارت مشن کے تحت تقریباً 240 بھارتی شہریوں کو وطن واپس لانے کے لیے تیسری پرواز کولمبو سے روانہ ہوئی۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔